اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا ایک نامعلوم اور انسین انویژیبل دشمن سے عالم انسانیت جوجھ رہی ہے اور لڑ رہی ہے، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ سارے عالم انسانیت کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے سے لڑنے کے لیے حکومت ہند نے اور حکومت تلنگانہ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اقدامات قابل ستائش ہیں۔ جنتا کرفیو اور اپنے آپ کو گھروں میں محصور کر لینے کے سوا بھارت جیسے غریب ملک میں کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ جو میڈیکل انفراسٹرکچر یہاں پایا جاتا ہے وہ بہت ہی پور ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 99,000 آدمی کے لیے ایک یہاں پر وینٹیلیٹر پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو اقدام ہے وہ صحیح اقدام ہے، لیکن صحیح اقدام ہم سمجھتے ہیں کہ بہت عجلت میں اور کسی منصوبہ بندی کے بغیر لیا گیا ہے، کسی پلاننگ کے بغیر لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کرونا کا مسئلہ چائنا میں دسمبر کے مہینے میں شروع ہوا تھا، کافی وقت بھارت کو ملا تھا، اور یہاں پر جنوری کے مہینے میں ہی یہاں جنتا کرفیو اور پوری طرح لاک ڈاؤن کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ہماری حکومت دلی کے الیکشن میں رہی، پھر جینوسائیڈ ہوا دلی کا، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ چلتی رہی، مدھیہ پردیش کے اندر سیاسی اتھل پتھل کروایا گیا، پھر اس کے بعد ان کو ہوش آیا اور اچانک ہوش آیا کہ اب جنتا کرفیو لگا دینا چاہیے۔ جب کبھی جنتا کرفیو اور اس طرح کے بڑے اقدامات کیے جاتے ہیں تو بہت منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا کہ آپ نے کسی منصوبہ بندی کے بغیر جب نوٹ بندی کی تو کس طرح کے مسائل اور مصائب سے لوگ جوجھ گئے، اور اسی طرح آپ نے کسی منصوبہ بندی کے بغیر لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ پہلے تو جنتا کرفیو کا اعلان کیا رات میں 9 بجے تک 22 تاریخ کو، پھر اس کے بعد 23 تاریخ کو دلی حکومت نے، اور پھر 31 مارچ تک پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ کسی کو بھی کہیں جانے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پر جانے کے لیے موقع فراہم کیا جاتا اور لوگ اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاتے، اور اس کے بعد آپ لاک ڈاؤن کرتے تو لوگ کئی مسائل سے بچ جاتے۔ اسی طرح کا مسئلہ دلی کے نظام الدین مرکز تبلیغی جماعت کے مرکز میں پیش آیا۔ تبلیغی جماعت کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ 1 سال پہلے سے طے شدہ پروگرام ہوتا ہے، کوئی اچانک اور ہنگامی پروگرام نہیں ہوتا، اور جو لوگ بیرونی ممالک سے وہاں آتے ہیں، ظاہر ہے کہ حکومت ہند کو سب معلوم ہے کہ کتنے لوگ آئے، کتنے امیگریشن کے اندر ان کا ریکارڈ موجود ہے، کن کن ممالک سے کتنے لوگ اور کس تاریخ کو آئے، یہ ساری باتیں حکومت کو معلوم رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اندیکھی کی۔ پورے ملک سے بھی لوگ جمع تھے وہاں پہ، اور دنیا کے کئی ممالک کے لوگ وہاں پر جمع تھے، اور آپ نے ان کے درخواست کو بھی نظر انداز کر دیا کہ یہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کا کوئی بندوبست کیا جائے، ان کو گھروں تک پہنچانے کے لیے ہم خود اپنے اخراجات پر لوگوں کو گھروں پر پہنچائیں گے۔ اور انہوں نے جو بسز تھے اس کے نمبر تک دیے، ایس ایچ او کو درخواست دی
لیکن اس درخواست کی بھی اندیکھی کر دی گئی اور پھر لوگ پھنسے رہے، اور اب ڈرون کے ذریعے سے اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور جو ذمہ دار ہیں وہاں ان کے خلاف FIR درج کرنے کا چیف منسٹر نے حکم صادر کر دیا ہے۔ ہم چیف منسٹر صاحب سے ادباً کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو 25-26 تاریخ کو دلی کے روڈوں پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بے گھر مزدور اپنے اپنے وطن جانے کے لیے دلی کی سڑکوں پر اتر آئے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس وقت وہ وائرس سامنے ہو؟ اس وقت آپ کو وائرس یاد نہیں آیا؟ لکھنؤ کے اندر ایک باقاعدہ بہت ہی ہائی پروفائل کے لوگ، ایک گانے والی خاتون کو لندن سے انہوں نے بلایا، جس میں ہمارے پہلے شہری، ملک کے پہلے شہری پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی اس کے اندر موجود تھے، اور بڑے بڑے ہائی پروفائل کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ ابھی اخبارات کی اطلاع سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جو خاتون آئی تھیں وہ اس وقت کرونا وائرس کے اندر بہت بری طرح جوجھ رہی ہیں اور بہت خطرناک ان کی صورتحال ہے۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائی نہیں دیتی؟ صرف مرکز نظام الدین، تبلیغی جماعت، اور یہی چیز آپ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ آپ کا گودی میڈیا، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کے IT ڈپارٹمنٹس، جو لوگ ایک خاص قسم کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں، اور شرم کی بات ہونی چاہیے کہ ایسے وقت میں بھی جب ساری انسانیت کو ایک جٹ ہو کر اس وبا اور اس بلا سے مقابلہ کرنا چاہیے، ایسے وقت بھی پولرائزیشن کیا جا رہا ہے، تفریق کی جا رہی ہے، ایک ہی طبقے کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، پورے چینل اس وقت پکار اٹھے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وقت ہے؟ اب تو یہ چاہیے کہ فوری اس کا تدارک کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ ہم نے اپیل کی تو اپیل کا بہت مثبت نتیجہ برآمد ہوا۔ مساجد میں لوگ 5 وقتہ نماز کو جو جاتے تھے وہ صرف مؤذن، امام اور فراش 2-3 لوگوں کے سوا مسجد میں اب کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ جمعہ کی نماز ہم نے بھی اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ شہر میں رہ کر، گھر میں رہ کر ظہر کی نماز پڑھنے پر مجبور ہو گئے، اور ایسے کتنے ہی لوگ تھے ہوں گے جو شعور سنبھالنے کے بعد سے پہلی مرتبہ انہوں نے جمعہ کے دن مسجد نہیں گئے۔ تو جمعہ کے دن بھی نہیں گئے، شب معراج کو بھی نہیں گئے، اور مسجدیں تقریباً بند پڑی ہوئی ہیں، اور 1 مہینہ پہلے سے ہی عمرے کا ویزا بند کر دیا گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر محدود پیمانے پر لوگ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سارا منظر لوگ دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی لاک ڈاؤن کیا، لیکن ایک پری پلان طریقے سے لاک ڈاؤن کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ 3 دن میں جو لوگ جہاں جہاں جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں، اور ان کو ویزا بھی دے دیا جائے گا، پرمٹ بھی دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ لیکن مودی سرکار نے اس طرح کچھ نہیں کیا، اور 22 تاریخ تک پورے انٹرنیشنل ایئرپورٹس کھلے تھے، ایئر لائنس آ رہی تھی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیوں اس معاملے میں اتنی تاخیر کی گئی؟ آپ کو معلوم تھا کہ یہ جو وبا ہے یہ بیرونی دنیا سے آنے والی وبا ہے، اور یہ جو لوگ ایئر کا سفر کرتے ہیں ان کے ذریعے سے آنے والی وبا ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف کان نہیں دھرا۔ تو ضرورت اب اس وقت اس بات کی ہے کہ جو لوگ بھی بیرونی سفر کر آئے ہیں، جو لوگ بھی دلی کا سفر کر آئے ہیں، جو لوگ بھی نظام الدین کے اجتماع میں شرکت کر آئے ہیں، ہم ان سے پرزور ادباً گزارش کرتے ہیں کہ وہ رضاکارانہ طور پر وہ دواخانے سے رجوع ہوں، اپنا چیک اپ کروائیں۔ چیک اپ کروانے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر چیک اپ کرواتے ہیں تو آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے بھلائی کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ سب لوگ اپنا چیک اپ کروائیں، اور اگر وہ پازیٹیو ہوتا ہے تو کوارنٹائن کے اندر چلے جائیں۔ تو یہ
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کرنے کا کام ہے. اور ہم وہ متعصب میڈیا، گودی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو آئی ٹی کے لوگ اس وقت جو وبال مچائے ہوئے ہیں، جو چیخ رہے ہیں، ہم ان سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت اس طرح چیخنے چلانے اور اس طرح پولرائز کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کو ایک جٹ ہو کر اس وقت کھڑے ہو جانے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ ہماری ان گزارشات پر عمل کریں گے. اس وقت ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کرنا یہ پوری ملت اسلامیہ کو ٹارگٹ کرنا ہے. اس لیے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ کسی ایک طبقے کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، بلکہ جو اصلاحی تدابیر ہو سکتے ہیں ان اقدامات کو اختیار کیا جائے.